السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے جو سوالات ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، دلاور خان پاپڑی سے معلوم کرتے ہیں مردوں کے لیے سونا پہننا کیوں منع ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذکورہ سوال کا بنیادی اور اصلی جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے سونے کے استعمال کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، لہذا اب ہمارے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہ سوال کریں کہ کیوں حرام قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم غلام ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا و مولا ہیں۔ غلام کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آقا کی طرف سے دیے ہوئے حکم کی مصلحت اور حکمت کا سوال کرے، بلکہ چون و چراں کے بغیر حکم کو بجا لانا ہی اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ دوسری وجہ بھی علماء اور فقہا نے یہ بیان فرمائی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عجمی لوگ سونے کی کثرت پر اور سونے کے برتنوں اور دیگر چیزوں کے استعمال پر فخر کیا کرتے تھے، حالانکہ اسلام میں فضیلت اور بلندی مرتبے کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے، دوسری چیزیں مال و دولت کی کثرت نہیں ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے استعمال کو گویا ممنوع قرار دیا۔ دوسری وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ سونے اور چاندی بنیادی طور پر یہ ثمن ہے، یعنی ان کے ذریعے سے لین دین کیا جاتا تھا۔ آج بھی اصلی ثمن یہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد کے زمانے میں درہم اور دینار ہی کے ذریعے سے لین دین ہوتا تھا، لیکن بعد کے زمانے میں دوسرا طریقہ ایجاد ہو گیا، یعنی نوٹ اور سکے ایجاد ہو گئے۔ ان کے پیچھے بھی مالیت وہ سونے اور چاندی ہی کی ہے، صرف نشانی اور علامت کے طور پر نوٹ اور سکوں کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر مردوں کو بھی سونے کے استعمال کی اجازت دے دی جاتی تو کہیں ایسا نہ ہوتا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہو جاتے جن کے پاس سونے کی کثرت ہوتی اور بہت سے لوگ ایسے ہو جاتے جو اس سے محروم ہوتے۔ سونے اور چاندی کو حرکت میں رکھنے کے لیے اور صرف چند لوگ ہی مالدار ہو کر نہ بیٹھ جائے، اس سے بچانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے بطور خاص سونے کے استعمال کو ممنوع قرار دیا۔ اور ایک حکمت اور علت علماء نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ سونے اور چاندی کا استعمال یہ بطور زیب و زینت کے ہوتا ہے۔ خواتین میں زیب و زینت مقصود ہیں، یعنی شریعت کی طرف سے بھی انہیں یہ حکم ہے کہ وہ زیب و زینت بناؤ سنگار اور سجاوٹ کے ساتھ رہیں، اور سونے اور چاندی کا استعمال اس مقصد کے لیے ہوتا ہے، اس لیے خواتین کو اور عورتوں کو اس کی اجازت دی گئی۔ مردوں میں یہ چیز مقصود نہیں ہے، لہذا ان کے لیے سونے کے استعمال کو ممنوع قرار دیا، اور چاندی کی بھی صرف انگوٹھی کی اجازت ہے، وہ بھی 4 گرام 374 ملی گرام سے زیادہ وزن کی نہ ہو۔ ایک صاحب کا سوال ہے، مشروم کھانے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ مشروم یہ نباتات یعنی گھاس پھوس میں سے ہے، اور شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ گھاس والی وہ چیز جو انسانی صحت کے لیے مضر، نقصان دہ اور مہلک نہ ہو، اس کے علاوہ ہر گھاس کھانے کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے۔ ہم جو پالک ہو، میتھی ہو یا دوسری جو سبزیاں استعمال کرتے ہیں، بنیادی طور پر وہ بھی نباتات اور گھاس ہی میں سے ہے، چونکہ وہ انسانی صحت کے لیے مضر اور نقصان دہ نہیں ہوتی، اس لیے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ مشروم بھی اگر انسانی صحت کے لیے مضر اور نقصان دہ نہیں ہے تو ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ایک حدیث میں مشروم کو اللہ کی ایک نعمت قرار دیا ہے، اور مشروم کے پانی کو وہ آنکھوں کے لیے مفید قرار دیا ہے، لہذا اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ مختلف علاقوں میں مشروم کے لوگوں نے الگ الگ نام رکھ دیے ہیں، جیسا کہ ہمارے یہاں یوپی کے علاقوں میں سانپ کی چھتری یہ مشروم ہی کو کہا جاتا ہے، لہذا اگر کوئی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے۔ حافظ عادل پرانی دہلی سے معلوم کرتے ہیں، اگر کھانے میں سالن وغیرہ میں چیونٹی گر جائے تو ایسے سالن کو کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ بنیادی طور پر وہ حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے جن کے اندر بہنے والا خون نہیں ہوتا، جس کو اسلامی فقہ میں دم سائل کہا جاتا ہے، بہنے والا خون نہیں ہوتا، اگر ایسے کیڑے مکوڑے کھانے میں یا سالن میں گر جائیں تو ان کو نکال کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان گھن محسوس کرتا ہو، اس کی طبیعت چاہتی ہو
کہ وہ نہ کھائے تو گنجائش ہے اس سالن کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے جائز اور ناجائز ہونے کی، تو اگر چیونٹی وغیرہ سالن میں گر جائے تو اگر کوئی آدمی چیونٹی کو نکال کر سالن کو کھانا چاہے تو کھانے کی اجازت ہے، جائز ہے۔ مولوی احمد بمبئی سے معلوم کرتے ہیں کیا جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے خالی صف پر کرنے کے لیے نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں یا نہیں؟ باجماعت نماز پڑھتے ہوئے باہم مل کر کھڑے ہونا اور صفوں کی تکمیل کا اور پر کرنے کا اہتمام کرنا یہ بہت ہی اہمیت کا حامل حکم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کثرت کے ساتھ اس بات کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ، کہ یعنی صفوں کو پورا کرو، کیونکہ صفوں کو پورا کرنا یہ نماز کی مکمل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اگلی صف کے خالی ہوتے ہوئے پچھلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو ایسے آدمی کی نماز یہ مکروہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے شامی وغیرہ میں اس بات کی اجازت ہے کہ اگر کوئی آدمی اگلی صف کے خالی ہوتے ہوئے پچھلی صف میں کھڑا ہو جائے تو پیچھے سے آنے والا آدمی نمازی کے آگے سے گزر کر بھی اگلی صف کو پر کر سکتا ہے، لہٰذا اس بات کی اجازت ہے۔ بنیادی طور پر پہلے سے اس بات کا خیال رہے کہ جب تک اگلی صف پر نہ ہو پچھلی صف میں کھڑا نہ ہو، لیکن اگر کوئی کھڑا ہو گیا اور اس صف کو پر کرنے کے لیے نمازی کے آگے سے گزرنے کی نوبت آئے تو گزر سکتا ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، انسان کے نام کا اثر اس کی ذات پر بھی پڑتا ہے، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اچھا نام رکھنے کی ترغیب اور تلقین فرمائی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضور کا فرمان ہے انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے ناموں سے، تمہارے والد کے ناموں سے پکارا جائے گا، لہٰذا تم اچھا نام رکھو۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، کہ اللہ کے نزدیک اچھے نام وہ عبداللہ ہیں، عبد الرحمن ہے۔ اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ کسی صحابی کا یا کسی خاتون کا نام ایسا ہے جس کا معنی خراب ہے یا جو بدشگونی لیا ہوا ہے تو آپ اس کا نام بدل دیا کرتے تھے۔ حضرت جویریہ کا پہلا نام وہ برہ تھا۔ برہ کے معنی نیکی کے ہوتے ہیں۔ اگر برہ نام لیا جائے تو بہت سی مرتبہ اس کا نام ذرا معنی کے حساب سے غلط ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر برہ نام کی خاتون اگر چلی جائے اور ہم یہ کہیں کہ برہ چلی گئی تو اس کا مطلب گویا یہ ہوتا ہے کہ نیکی چلی گئی، تو اس طرح گویا بدشگونی کا مفہوم نکلتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برہ نام سے ان کا نام جویریہ رکھ دیا۔ اور علماء اور فقہا نے بھی یہ بات بیان فرمائی ہے کہ انسان کا جو نام ہوتا ہے بہت سی مرتبہ اس نام کا اثر شخصیت پر اور ذات پر پڑتا ہے، لہذا اچھا نام رکھنا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نام کی وجہ سے انسان کی تقدیر پر یا انسان کی صحت پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ تقدیر کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے، نام کی وجہ سے تقدیر پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ اچھے کام کرنے میں انسان کے نام کا اثر پڑتا ہے، اس لیے اچھا نام رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بلال بھائی کا سوال ہے، کیا نیوز پیپر پر نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اگر کوئی آدمی نیوز پیپر پر نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن چونکہ نیوز پیپر پر ایک تو تصاویر ہوتی ہیں تو تصاویر پر نماز پڑھنے کی وجہ سے نماز مکروہ ہوگی، دوسرا یہ کہ نیوز پیپر پر لکھا ہوا ہوتا ہے تو لکھے ہوئے ہونے کی وجہ سے یہ بے ادبی ہے، لہذا نیوز پیپر کے بجائے دوسرے صاف کورے پر یا پاک چادر پر نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ ایک صاحب کا سوال ہے، بار بار گناہ ہوتا رہتا ہے، اس لیے بری عادت سے چھٹکارے کے لیے کوئی دعا ہو تو بتائیے۔ بری عادت سے چھٹکارے کے لیے بنیادی طور پر انسان کو اپنے ذہن و دماغ میں اللہ کا خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ جب ذہن و دماغ میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا استحضار ہوگا تو آدمی برے کام کی طرف نہیں چلے گا، بری عادت کو بھی چھوڑ دے گا۔ لہذا بنیادی طور پر اللہ کا خوف اور خشیت بٹھانے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی آدمی بار بار کوئی برا عمل کرتا ہی رہتا ہے۔ جب بھی برا عمل ہو جائے توبہ و استغفار کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے اور
اپنے اوپر وہ کوئی جرمانہ متعین کر لے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میں اتنے روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، تو جب وہ آدمی صدقہ کرے گا، پیسے خرچ کرے گا، تو اس کی طبیعت پر بوجھ پڑے گا، تو آئندہ چل کر ہو سکتا ہے کہ اس کی وہ عادت چھوٹ جائے، یا یہ کہ اپنے اوپر یہ طے کر لے کہ اگر میں نے یہ فلاں برا کام کیا تو میں 100 رکعت یا 50 رکعت نفل نماز پڑھوں گا، تو جب بھی برا کام ہوگا تو جب وہ آدمی ان نوافل کو پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو کہیں نہ کہیں اس کی طبیعت پر بوجھ ہوگا، تو اس طرح بری عادت کے چھوٹنے کے امکانات بہت ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کرے، بیعت ہو جائے، پھر اس کی نگرانی میں اپنے احوال کی، اعمال کی اصلاح کرتا رہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، زارا نام رکھنا کیسا ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ عام طور سے ہم جب نام بولتے ہیں تو زارا بولتے ہیں، لیکن عربی میں یا اردو میں بھی زارا کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا معنی ہو۔ عربی میں ایک لفظ ہے زہرتن، اس کے معنی پھول کے، شگوفے کے اور کلی کے آتے ہیں۔ بہت سے لوگ بولتے بولتے اسی کو ہی زارا بولنے لگتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ ایک ہوتا ہے زہرہ، عربی میں وہ ایک ستارے کا نام ہے، لیکن صرف زارا یعنی زا الف را الف یہ کوئی نام نہیں ہے، یہ کوئی لفظ نہیں ہے۔ عربی میں زہرتن ہے یا زہرتن ہے جس کے معنی ستارے کے ہیں، لہذا بولتے ہوئے بھی اصل عربی تلفظ کا ہی اہتمام کرنا چاہیے، یعنی زہرہ ہی بولنا چاہیے، صرف زارا نہیں بولنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ مجھ صاحب آپ کا اسی طرح کی شرعی مسائل کی جانکاری کے لیے۔ آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اسی طرح اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔